نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء کی ایک ایسی آیت کی تلاوت اور تفسیر کریں گے جس پر اکثر سوالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 34 جس میں مرد کو عورت پر قوام یعنی کہ نگران ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ الفاظ سن کر شاید کہ یہ گمان ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر ظلم کرنے کا اختیار دے دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج ہم اسی آیت کو مکمل طور پر ترجمہ تفسیر اور عقلی دلائل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ حق بات واضح ہو جائے اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ الرجال قوامون، مردوں کو نگران بنایا گیا ہے، علی النساء، عورتوں پر، بما، اس وجہ سے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، وبما، اور اس وجہ سے بھی کہ انفقوا من اموالہم، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، جو تابع دار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، اور وہ حفاظت کرتی ہیں، للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں، بما، حافظ اللہ، اس کی جس کی حفاظت اللہ نے کی۔ واللاتی تخافون، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، جس کا تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، فاعظوہن، پس انہیں نصیحت کرو یعنی انہیں سمجھاؤ، واہجروہن، اور ان کے بستر الگ کرو اور علیحدہ کر دو، علیحدگی اختیار کر لو، فی المضاجع، بستروں میں، واضربوہن، اور انہیں مارو ہلکی مار۔ فإن أطعناكم فلا تبتغوا علیہن سبیلا، فإن أطعناكم، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہاں قوامون کا مطلب محافظ، نگران اور ذمہ دار یعنی کفالت کرنے والا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، ہرگز اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو عورت پر زبردستی یا جبر کرنے کا اختیار یا اسے کچھ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ اب یہ مردوں کو قوامون یعنی کہ حاکم بنانا، نگران بنانا، ذمہ دار جو بنایا گیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں بما، اس وجہ سے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مرد کو کچھ صفات میں برتری دی ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر، جسمانی طاقت، گھریلو نان و نفقہ کی ذمہ داری، معاشی کفالت، قیادت کی قدرت، وبما انفقوا، وبما انفقوا، یہ جملہ مرد کی مالی ذمہ داری کو واضح کرتا ہے۔ عورت کے نان و نفقہ، رہائش، لباس اور ضروریات مرد پر فرض ہیں۔ پھر عورت کے متعلق کیا گیا، فالصالحات قانتات، نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر کسی عورت میں نافرمانی، بد کلامی یا بدتمیزی کا خوف ہو تو شوہر کو 3 تدریجی اقدامات اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب وہ کون سی ہیں اقدامات؟ پہلے نمبر پہ تو آ گیا نصیحت، یعنی بیویوں کو پیار سے سمجھانا۔ پھر نمبر 2، اگر وہ پیار سے نہیں سمجھ رہی، صرف زبان سے سمجھانے سے نہیں سمجھ پا رہی، تو پھر کیا کرو، صرف ان کو سمجھانے کے لیے اپنا بستر علیحدہ کر لو، ناراضگی کا اظہار کرو، شاید کس کو دیکھتے ہوئے بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ شوہر کی ناراضگی سے ڈرے۔ نمبر 3 پہ پھر آتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اگر اثر انداز نہیں ہو رہی تو پھر نمبر 3 پہ ہے تادیبی عمل کے طور پہ ہلکی مار،
اب یہ سخت مار یا ظلم ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ضرورت پڑے بیوی کو مارنے کی صرف اسے سمجھانے کے لیے تو ایسا نہ مارو کہ چہرے پر یا جسم پر نشان پڑیں۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اب یہ عمل چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، یعنی اکثر علماء ہیں آج کے دور میں جو کہتے ہیں کہ اس عمل کو اب اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر قوام کا مفہوم اور عورت پر مرد کی برتری۔ اسلام نے مرد کو ذمہ داری دی ہے، حاکمیت نہیں۔ یہ برتری خدمت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ غرور یا جبر کی۔ جیسے کہ باپ اولاد پر قوام یعنی نگران ہے، مگر اس کا مطلب ظلم نہیں ہے۔ استاد شاگردوں پر نگران ہے، مگر مقصد تربیت ہے۔ تو اسی طرح مرد کو نگران کیوں بنایا گیا؟ مرد کو نگران بنایا گیا، کیوں بنایا گیا؟ اکثر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے اس چیز کا بھی جواب دے دیا کہ مرد پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت پر کمانے کی شرعی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کمائی کر رہی ہے، کسی جگہ پہ جاب کر رہی ہے، تو وہ اس کی اختیاری چیز ہے۔ مرد کی طرح شریعت نے اس پہ یہ چیز واجب نہیں کی۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، باہر کی محنت مرد کے ذمہ ڈالی۔ پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو یہ کیوں اجازت دی کہ وہ عورت کو مارے؟ یہ آخری درجہ ہے، اور وہ بھی صرف اصلاح کی نیت سے، نہ کہ ظلم کی نیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی کسی عورت کو نہیں مارا۔ آج کے دور میں بہتر یہ ہے کہ صرف پہلے دو طریقے ہی استعمال کیے جائیں۔ پھر اکثر ایک اور اعتراض بنتا ہے کہ مرد کو ہی نگران کیوں بنایا گیا، یعنی عورت کو کیوں نہیں نگران بنایا، یا عورت کو اس طرح برتری کیوں نہیں ہے؟ جیسے ہر ادارے میں اس کی جواب کو آپ اس طرح سمجھ لیں اس چیز کو کہ مرد کو اللہ پاک نے کیوں نگران بنایا، عورت کو ذمہ دار گھر کا کیوں نہیں بنایا؟ تو دیکھیے جیسے ہر ادارے میں ایک سربراہ ہوتا ہے، ویسے ہی خاندان کے نظام میں ایک قائد ہونا ضروری ہے تاکہ تکرار اور بگاڑ سے بچا جا سکے۔ یہ قوامیت، یہ عدل، رحم، کفالت پر مبنی ہے، نہ کہ جبر پر۔ اسلام کا نظام گھر کو ایک پرامن اور منظم ادارہ بناتا ہے۔ مرد کو ذمہ دار بنایا گیا، مالک نہیں۔ عورت کو عزت دی گئی ہے لیکن غلام نہیں بنایا گیا۔ اگر مرد اپنی قوامیت کو سمجھ لے، عورت اپنے مقام کو جان لے تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ذمے اللہ نے جو فرائض لگائے ہیں، اللہ پاک بالکل اسی طرح ہر کسی کو نبھانے کی توفیق دے۔ ایک اور بات ہے کہ صرف عورت ہونے کے ناطے میں یہ بات نہ صرف محسوس کرتی ہوں بلکہ دل سے اس کا اعتراف بھی کرتی ہوں کہ جس گھر کا نظام مرد کی سربراہی میں چلتا ہے وہ گھر زیادہ مضبوط، پرامن اور منظم ہوتا ہے۔ جب خاندان کی قیادت شریعت کے اصولوں کے مطابق مرد کے پاس ہو تو برکت، سکون، ہم آہنگی اس گھر کی فضا میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب گھروں کا نظام عورتوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، اکثر فیصلوں میں جذباتیت، بے ربطی اور اختلافات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات دیکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام، نگران بنایا ہے، نہ کسی کو دبانے کے لیے بلکہ ذمہ داری، کفالت اور تحفظ کے ساتھ قیادت کرنے کے لیے۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر اس خوبصورت توازن کو سمجھیں، اپنائیں اور اپنے گھروں کو ایک محفوظ، منظم اور محبت بھرا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کی آیت ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی آیت کے ساتھ، قرآن کے ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر ہمارے جتنا بھی یہ قرآن کا پیغام ہے، ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچے، اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔